So, نعیم پنجوتا صاحب, thank you so much for being on the program. Exactly کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کچھ دن پہلے دیکھا ہم نے کہ ایک الرٹ بھی جاری کیا گیا, دہشت گردوں کے حوالے سے بھی پتہ چلا وہاں پر, تو بہتر نہیں ہے کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے؟ بہت شکریہ فریاد عزیز صاحب نے مجھے موقع دیا. دیکھیں, آپ نے پریس کانفرنس کے اندر دیکھا ہوگا کہ گور صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک ہماری میٹنگ, یعنی کہ وکیلوں کی یا فیملی کی میٹنگ کی جو ہماری ایکسیس ہے, وہ اس کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے وہ ختم کر کے ہماری میٹنگ کروائی جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی صورت بھی ان لوگوں پر یقین نہیں ہے, کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ وزیر آباد میں حملہ ہوا, عمران خان صاحب نے درخواست دی اور یہ کہا کہ یہ لوگ انوالو ہیں, لیکن وہ ایف آئی آر درج نہیں. آج انہی کی حکومت ہے اور ان کی کسٹڈی کے اندر عمران خان صاحب ہیں. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا, درخواست دی تھی اس وقت بھی کہ عمران خان صاحب کو محفوظ کھانے کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ہیں, لیکن اس درخواست کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں. جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, بلکہ گرفتار نہیں اسے اغوا کہیں گے, کیونکہ ادھر آرڈر ہوتا ہے فوراً 5 منٹ بعد گرفتاری ہو جاتی ہے وہاں سے زمان پارک سے, اور جس طرح وہاں پر گیٹ توڑ کر اندر جاتی ہے پولیس, اور جس طرح وہ اندر بیڈ روم تک چلی جاتی ہے, وہ ساری دنیا نے دیکھا. تو اس وقت بھی خان صاحب کو گرفتار کر کے اٹک جیل لائے گئے تھے, حالانکہ اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو لانا تھا. لیکن وہی کویسچن دوبارہ آ رہا ہے کہ یہ بانی چیئرمین تو نہیں ہے وہاں پہ, اتنے سارے اور قیدی بھی موجود ہیں, سیکیورٹی الرٹ سب کے لیے ہے, ناٹ جسٹ فار ہم. دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں. اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ ایسے واقعے کروائے گئے یا ہوئے یا جو بھی ہوا, اور اب بھی جب لوگ وہاں پر گرفتار کیے گئے دہشت گرد, تو اس کے بعد کوئی ایسی آپ کے سامنے کوئی چیز آئی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ان دہشت گردوں کے پاس سے یہ اسلحہ نکلا ہے, یہ اس جگہ سے تعلق رکھتے تھے, وہ کدھر گئے ہیں دہشت گرد؟ You don't believe کہ دہشت گرد نکلے ہیں وہاں سے؟ دیکھیں, وہ جو دہشت گرد پکڑے ہیں, پھر وہ اس کے بعد ساری سٹوری جو ہے وہ غائب کیوں ہے؟ کیوں نہیں قوم کو بتایا جا رہا ہے وہ دہشت گرد کون تھے, کدھر سے آئے تھے, کون سا مواد تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر پابندی کس چیز کی ہے. یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ ٹائٹ نہ کی جائے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ایکسیس ہے اس کے اوپر کیوں پابندی لگا دی گئی ہے. وکیل کیوں نہیں مل سکتے, یہ ان کا حق ہے. اور وہاں پر اگر یہ کوئی پروگرام بنایا کی کوشش کی گئی ہے کہ وہاں سے ان کو ٹرانسفر کر کے کسی اور جیل میں لے جانے کا کوئی ایسا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی تو واٹس ایپ کے اوپر گرفتاری ہو جاتی ہے. بشرا بی بی کو بنی گالا لایا جا سکتا ہے, تو ان کو بھی تو لایا جا سکتا ہے. نہیں, بنی گالا وہ نہیں آنا چاہتے, کسی صورت بھی نہیں آنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ میں جس جگہ پہ ہوں میں اڈیالہ جیل میں رہوں گا جہاں پر دوسرے عام قیدی ہیں. یہ تاثر دینے کی غلط کوشش کی جائے گی. اگر مجھے بنی گالا لے کے گئے تو یہ تاثر دیا جائے گا کہ عمران خان صاحب نے شاید ڈیل کر لی ہے. آج بھی بنی گالا کے اندر اگر بشرا بی بی صاحبہ ہیں تو وہاں پر جو اڈیالہ جیل ہے اس سے زیادہ سختیاں کی گئی ہیں, اور وہاں پر جو کیمرے لگائے گئے ہیں اس پہ بھی ہم نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی سدباب نہیں ہوا. عمران خان بی بی صاحبہ کی ملاقات کے اوپر پابندی ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہوم منسٹر ہے وہ کون ہے, وہ مریم نواز صاحب ہیں, اور وہ حکم دے رہی ہیں کہ یہ کیا جائے. آپ کے سامنے مریم اورنگزیب کا بیان بھی ہوگا. مریم نواز ہوم منسٹر کے پنجاب کی بات کر رہے ہیں. جی, اور مریم اورنگزیب جو ہیں انہوں نے آپ نے دیکھا کہ کیا اس وقت بیان دیا تھا کہ اس شخص کا سر قلم کر دیں. انہوں کو شرم نہیں آئی. لائرز کی ایکسیس جو ہمارا پوائنٹ ہے وہاں سے ہٹے نہیں, لائرز کی ایکسیس دی جائے, ادروائز اس کے اوپر ہم سٹرکٹ ایکشن لیں گے. اور جہاں پر ہو سکا یہ میرا کویسچن ہے, اسٹرکٹ ایکشن کیا ہوگا؟ ایک مروت صاحب نے ایک ایکشن سجیسٹ کیا, ذرا دیکھیے کیا کہنے ہو. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ بالکل پاسبلٹی ہے, اور آج بھی میں نے بھی بات کی تھی, گور صاحب سے ہماری بات چلتی رہی ہے, اور اس کے اوپر ہم بالکل ارادہ رکھتے ہیں. اور اگر عمران خان صاحب کو ان سے ملنے کے لیے ہماری اجازت نہ دی گئی تو ہم اس طرف جا سکتے ہیں. تمام جتنے بھی ہمارے ممبرانز ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ سارے جائیں گے, پھر سب کو اغوا کریں, سب سے پریس کانفرنس کروائیں, سب کو گرفتار کریں, پرچے کرنے ہیں تو کریں. کیونکہ دیکھیں اس وقت کیا پوزیشن ہے کہ عمران خان سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے, پولیٹیکل پارٹی کا, اور جو عمران خان کی خدمات ہیں اس ملک کے لیے, آپ لگا لیں کرکٹ کی ہسٹری سے لے کر وزیر اعظم جب عمران خان صاحب بنے اس کے درمیان لگا لیں کہ شوکت خانم ہو, نمل ہو, یا دور حکومت کے اندر انہوں نے کیا کیا کیا, اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی آپ اس لیڈر کو اس طرح سے آپ جیل میں ڈال کر, اور اس طرح سے کیسز 5 دن کے اندر 3 فیصلے لگاتار سنائے گئے ہیں, اور 14 گھنٹے عدالتیں چلتی رہی ہیں, یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ بٹ پنجوتا صاحب, یہ ایک سوال ہے کہ آپ لوگ کی کسی سے بھی تھوڑی سی بھی دوستی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی نے ایک وقت آیا تھا جب بڑا سافٹ کارنر لیا تھا خواتین کے اوپر, بلاول بھٹو جا کے ہر جگہ اس پہ بات کر رہے تھے, پھر شاید آپ لوگ ان کو زیادہ ریسیپروکیٹ ہی نہیں کرتے, آج وہ آ کے بالکل اس کے ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ اس وقت جب کوئی آلیو برانچ دیتا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑتے آپ؟
دیکھیے جہاں پر مصالحت کی بات ہے نا تو بڑا دو ٹوک موقف عمران خان صاحب کا تھا اس کے اوپر کہ مسئلہ کیا ہے. اس الیکشن کے اندر میری ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے 3 دن پہلے. انہوں نے کہا کہ 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے. اس الیکشن کے اندر جو سب سے مایوس کن چیز تھی نا وہ جو ووٹرز کو مایوس کیا گیا. وہ کیسے کیا گیا کہ 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے, ایک بندہ 5 سال انتظار کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق ایک نمائندے کو منتخب کروں گا, لیکن اس نے ووٹ ڈالا ہے, اس کا ووٹ جو ہے گنتی ہی نہیں ہو رہا. فارم 45 کے مطابق ہم واضح طور پر 2/3 میجورٹی سے وفاق میں بھی اور باقی پنجاب میں بھی اسی طرح ہم جیتے ہیں, لیکن فارم 47 کے اندر ہرا دیا گیا. تو جب لوگوں کے اندر ایک مایوسی بنا دی جائے گی جو کہ بنائی گئی ہے, تو عمران خان صاحب کا واضح موقف تھا کہ سب سے پہلے مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے, مینڈیٹ عوام کا واپس کیا جائے, پھر آگے بات بڑھے گی. آپ یہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ ہارے ہوئے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں فیبریکیشن کے ذریعے, اور پھر کہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. سب سے پہلے تعین کرنا ہوگا کہ کون جیتے ہوئے ہیں, اور جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہے ان کا ہی حق بنتا ہے کہ وہ فلور آپ کھڑے ہوں. ہم تو کہتے ہیں الیکٹورل ریفارم سے بھی یہ چیز آنی چاہیے اور بہتر ہونا چاہیے. پورا ڈرائنگ روم میں بیٹھے, دیکھیں یہ تو سارا پلان کر کے کیا گیا ہے سال تنخواہیں لیں سر, اور پھر وہ بالکل یہ سارا پلان کر کے کیا گیا ہے. اور ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ جوڈیشری سے ہونے چاہیے تھے آر اوز ڈی آر اوز, اور سارا ہم نے پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں پر ان کی مرضی کا عملہ ہر جگہ پہ لگایا گیا تھا, اور انہوں نے جو دھاندلی کی ہے اس کی مثالیں نہیں ملتی. 20 روپے کے پنسل کے ساتھ انہوں نے فارم 47 کے اندر اپنی مرضی سے 378 کو 1378 بنایا. وہ نواز شریف کا والا حلقہ ہے, ٹھیک ہے, آپ واضح طور پر دیکھ لیں, اور مریم نواز صاحبہ اپنے حلقے سے ہار چکی ہیں. اسی طرح سے کیونکہ انہوں نے فارم کیوں دیکھنے ہیں, ان کو تو سہولت ملی ہوئی ہے نا. جس کو سہولت ملے وہ ڈیفینیٹلی نہیں دیکھتا. جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو کہ ظلم عوام کے ساتھ ہے, عوام کی توہین کی گئی ہے, جمہوریت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. پوری دنیا میں کیا امپریس, جتنی آپ کی سروے والی ٹیمیں ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ الیکشن کے اندر دھاندلی کی گئی, لیکن یہ ماننے کو کوئی تیار نہیں. 2018 میں 90% جو فارم 45 14 دن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس میں اس سے زیادہ جو ہے انوملیز تھی اور ایشوز تھی. 14 دن کے اندر الیکشن کمیشن کا حق بنتا تھا ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرنا. کیوں ہی پریشر ڈالا گیا, اس کے بعد جب انہوں نے اپلوڈ کیے تو سارے جو ہیں وہ کیے, تو وہاں پر ساری فیبریکیشن کی ہوئی تھی, پھر ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا. 2018 میں اب بجائے یہ کہ یہ کہیں کہ یہ ہار چکے ہیں, یہ کہتے ہیں 2018 میں یہ ہوا, 2002 میں یہ ہوا, 2013 میں یہ ہوا. بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی حلقہ ابھی بھی کے پی کے کا کہہ لیں کہ ہم یہ کھلوانے, ہم تیار ہیں کھلوانے کے لیے. مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں کہا تھا, اینڈ ہی از اے فارمر فائنانس منسٹر فرام پی ایم ایل این, انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب نہیں ہوئے فائنانس منسٹر تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. وہ بھی دیکھیے. مارکیٹ کے اندر بھی میرے خیال سے جو سینٹیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ڈار صاحب نہ ہوں تو بہتر ہے, اور ان کو کوئی اور اچھا رول دے دیا جائے. پہلے لوگ کوشش کر رہے تھے کہ وہ سینٹ کے چیئرمین بن جائیں شاید, یا ڈپٹی پرائم منسٹر بنیں گے, لیکن آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے لیے اگر اب شمشاد صاحبہ جو ہے وہ ڈار صاحب سے زیادہ موزوں رہیں گی. ان کا ایک بہتر ایکسپیرینس ہے, اور اس سے پہلے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں بھی کام کر چکی ہیں, یو این میں بھی کام کر چکی ہیں, اسٹیٹ بینک بھی چلاتی ہیں, اکانومسٹ بھی ہیں, تو کافی بار سے وہ ایک مناسب میرے خیال سے چوائس ہوں گی. آبویسلی یہ بالکل آؤٹ آف دا باکس چوائس ہے. یور اوپینین فائنانس منسٹر کے اوپر؟ دیکھیں میری اوپینین تو سب بڑی واضح ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کون اسمبلی میں آیا ہے الیکٹ ہو کے اور کون دھاندلی کے ذریعے. آپ سارے لوگوں کی شکلیں دیکھ لیں, کیا یہ حکومت چلا سکتے ہیں؟ جو اپنے حلقے ہار کے آئے ہوں وہ کس منہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو لولی لنگڑی حکومت بنی ہے نا, یہ 2 مہینے بھی نہیں چلے گی. تو پھر ایسے کیا کسی نے حکومت چلانی ہے جب پھر گورنمنٹ ہی نہیں ہے, اور یہ صرف اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں, کوئی کسی طرح سے اپنا مال بنانے کے چکر میں, جیبیں بنانے کے چکر میں, اکاؤنٹس بنانے کے چکر میں. اور ایشو آپ کے لیے اس وقت یہ ہے کہ دھاندلی کا معاملہ جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. دس از دی مین ایڈریس. بالکل جی, ایڈریس سب سے پہلے دیکھیں معاشی استحکام کب آئے گا, جب سیاسی استحکام آئے گا. اور سیاسی استحکام تب تک نہیں آ سکتا جب تک جو مینڈیٹ جس کو دیا گیا ہے وہ آ کر حکومت نہ چلائے.